انوار اللہ کاکڑ صاحب جی. شکریہ جناب چیئرمین. سب سے پہلے تو لاہور میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اس میں جو معصوم جانیں گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، اور یہ ایک پھر سے پلٹ کے موقع آیا ہے جس میں اس ایوان میں اس بنیادی سوال پہ اور اس نقطے کے لیے ایک سنجیدہ جو ڈسکورس کی انیسیشن سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے کی ہے اور رضا ربانی صاحب نے بھی اپنی انپٹ اس میں شامل کی ہے، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس ایوان کے توسط سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تاریخ ہماری 1947 سے جو شروع ہوئی ہے وہ ویسٹفیلین کانسیپٹ آف اسٹیٹ، جہاں پہ سیکروسینکٹ ہے سینٹرل اتھارٹی پوزیشن، ریاست کے آئیڈیا کو حاصل ہے. میرے دوست نے یہاں سبز کتاب کا تذکرہ کیا. ہر ویسٹفیلین اسٹیٹ کے پاس اس قسم کی ایک کتاب سبز رنگ میں، سیاہ رنگ میں، مہرون رنگ میں. ایک آدھ ملک ایسا ہے جس کے پاس یہ کتابچہ بھی نہیں ہے، یونائٹڈ کنگڈم کی طرف میرا اشارہ ہے. لیکن چند جگہوں پہ جو انٹرنیشنل اسکالرز نان اسٹیٹ ایکٹرز اور ٹیررزم کو مانیٹر کر رہے ہیں، جہاں پہ اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کیا گیا ہے کانسٹیٹیوشنلزم کو، وہاں پہ بھی انسرجنسیز اور ٹیررزم کے واقعات کئی دہائیوں سے چل رہے ہیں. اور جہاں ہمارے جیسے کیس میں آئین کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تو یہاں پہ بھی ٹیررزم کے واقعات ہو رہے ہیں. فار انسٹنس بوڈو انسرجنسی، نیگزلائٹ، ناگالینڈ، کشمیر، انڈین یونین میں کوئی 14 انسرجنسیز چل رہی ہیں، اور وہاں پہ ان کی کتاب جو نہرو صاحب سے شروع ہوئی تھی من و ان، اس پہ لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. لیکن ٹیررزم ہے، وائلنس ہے جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور ہمارے ہاں بھی ہے. ہمارے علاوہ بالکنز سٹیٹس میں ہے، افریقن کانٹیننٹ میں ہے، مڈل ایسٹ میں ہے. سوال جو بنیادی ہے وہ ریاست میں رائٹ ٹو وائلنس، اس انہیرنٹ رائٹ کو ریکگنائز کس نے کرنا ہے، ایکسیپٹ کیسے کرنا ہے، اور اس کی لیجٹمیسی کہاں جانی ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں، میری آبزرویشن ہے، میں اس پہ غلط ہو سکتا ہوں، جو لیفٹ لیننگ پالیٹکس ہے ان کو سیکولر وائلنس میں کوئی زیادہ قباحت نظر نہیں آتی، اور جو رائٹ لیننگ پالیٹیشنز ہیں ان کو ریلیجس انسپائرڈ وائلنس میں کو بہت زیادہ قباحت نظر نہیں آتی. جو بنیادی سوال ہے کہ پاپولیشن کو جو انٹرنل آرڈر کو انشور کرنا ہے وہ ریاست کی پرائم ڈیوٹی اور پرائمیسی ہے، اور اس رائٹ کو جب تک تسلیم نہیں کیا جائے تو یہ گفتگو آگے نہیں جا سکتی. کامران صاحب میرے صوبے سے، ہم دونوں شیئر کرتے ہیں، ہمارا پولیٹیکل پرسپیکٹو مختلف ہے، اپروچ مختلف ہے، لیکن کھل کے اگر گفتگو کی جائے تو شاید سب کو فائدہ ہو. نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ملیٹنٹ ہیں بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں، انہوں نے ازیوم کر لیا ہے کہ رائٹ ٹو وائلنس ہمارے پاس ہے. بی ایل اے، بی آر اے along with TTP and others also، انہوں نے ایزمپشن لے لی ہے کہ اس ایتھنیسٹی کے پولیٹیکل اور اکنامک رائٹس لینے کے لیے ہم وائلنس کا جو اطلاق کرتے ہیں وہ اخلاقی طور پہ درست ہے. کیا یہ ایوان، کیا یہ پارلیمنٹ، کیا یہ ریاست اس کو ایکسیپٹیبلٹی دیتی ہے؟ لیجٹمیسی تو دے بھی نہیں سکتی، ایکسیپٹیبلٹی دیتی ہے. اور اگر ایکسیپٹیبلٹی نہیں دیتی ہے تو اس وائلنس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ریاست کے پاس کیا ٹولز ہیں؟ اگر ٹی ٹی پی کے ساتھ گفت و شنید، جو کہ میں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ
الحمدللہ مجھے آیوٹا آف ڈاؤٹ بھی نہیں ہے کہ کسی صورت بھی ان کے ساتھ کسی قسم کی گفت و شنید، یہ میری ذاتی رائے ہے، وہ افیکٹو یا کامیاب پالیسی قطعاً نہیں ہے. آئی ایم آن ریکارڈ. بٹ دیر کی ناٹ بی اے گڈ وائلنس اور بیڈ وائلنس. There has to be uniform tools with the state to counter violence. اس میں آپ کے لیگل ٹولز ہیں، اس میں آپ کے پروسیجرل ٹولز ہیں، اس میں آپ کے پولیٹیکل ٹولز ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میدان میں اپنے بچے بھیج دیں کہ جائیں ان بھیڑیوں سے لڑیں، لیکن ٹول سارے کے سارے. اگر یہ لڑائی لڑنی ہے تو دین وی ہیو ٹو گیو دیم دا ٹولز. اور سب سے پہلے یہ فیصلہ کر لے کہ یہ لڑائی لڑنی بھی ہے یا نہیں لڑنی. کوئی گریوینس کا مارا ہے کہ جی سڑک نہیں بنائی تو لہذا میں نے 6 پنجابی مارنے ہیں، گیس کی رائلٹی نہیں ملی لہذا لوگوں کا شناختی کارڈ چیک کر کے ان کو اڑانا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ اسلام کے تحت فارن پالیسی آپ نے تشکیل دینی ہے کیونکہ 1300 سال 1400 سال کی جو دین کی ادراک اور آگاہی ہے اس کا کسٹوڈین وہ نیم پڑھا لکھا جاہل شخص بن گیا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ریاست یا علماء یا پارلیمنٹ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے، میرے پاس ہے. تم کون ہوتے ہو انٹرنیشنل الائنس بنانے والے؟ تم کون ہوتے ہو قوموں کے بیچ میں جنگوں کا فیصلہ کرنے والے؟ میں ہوں نا. پہاڑوں میں 4 6 8 10 لڑکے میں نے ارد گرد اپنے جمع کیے ہوئے، یہ کام ہمارا ہے، کر لیں فیصلہ، اختیار ان کو دے دیں. بلوچ انٹیلیجنشیا پاکستان کی پارلیمنٹری پالیٹکس جو کہ ڈائریکٹ ویسٹفیلین کانسیپٹ آف سٹیٹ کا پروڈکٹ ہے، جو کانسٹیٹیوشن آفر کر رہی ہے وہ اس کو کر رہے ہیں. وہ وہاں کے نیشنل اسمبلی کے ممبران ہیں، پروونشل اسمبلی کے ممبران ہیں، سینٹ کے ممبران ہیں، جو لوکل گورنمنٹس ہیں اس میں ان کی پارٹیسپیشن ہے. لوگوں کی اکنامک اور پولیٹیکل رائٹس ایڈریس ہو رہی ہیں. اس کا مظہر جناب چیئرمین آپ کی اپنی چیئرمینشپ ہے. ہم یہاں پر پرائم منسٹریل کی پوزیشنز تک پہنچے ہیں. پاکستان کے آئین کے تحت پاکستان کی ریاست میں کسی بلوچ کے لیے کوئی ہیمپر ہونا، رکاوٹ بننا کسی قسم کا قوانین کے تحت موجود نہیں ہے. نہ اس کی بزنس میں ہے، نہ اس کی سیاست میں ہے، نہ اس کی ڈیفنس فورسز میں ہے، نہ اس کی بیوروکریسی میں ہے. وہ پارٹیسپیٹری ایکٹر ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آئیڈینٹی پالیٹکس کے تحت وہ کہتے ہیں ملیٹنٹس کہ وی وانٹ ٹو کریو آؤٹ اے نیو کنٹری بائی دا نیم آف گریٹر بلوچستان. اور اس کے لیے انوار، کامران، رضا صاحب، شیخ رشید صاحب، چیئرمین صاحب کوئی بھی آتے ہیں سامنے تو ان کی جان لینا درست ہے. اور اس میں اگر ہماری جان چلی جائے تو وہ بھی قومی تحریک میں ایک کنٹریبیوشن ہوگی. یہ ویو ہے ان کا. آپ پرسکرائب کرتے ہیں، آپ اس کو ریشنلائز کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ گریوینسز کی وجہ سے ہے. جناب چیئرمین، کیٹالونیا بہت ڈیولپڈ سٹیٹ ہے اسپانیہ کی. اکنامک آرگومنٹ مجھ سے اس لیے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا کہ کیٹالونیا مین اسپین سے زیادہ ڈیولپڈ ہے، لیکن وہ آئیڈینٹی کے بنیاد پہ ایون ڈیموکریٹکلی اور ملیٹنسی کے طور دونوں طور پہ انہوں نے ایگزیبٹ کیا ہے کہ ان کو آزادی چاہیے. یہ خاموشی کے تحت ویل کر کے میسکریڈنگ کر کے آپ کا جھگڑا ڈیموکریٹک سٹرگل میں ہوگا فیڈریشن کے ساتھ، لیکن یہ بات ذرا کھل کے کریں کہ وہ ملیٹنٹس چاہتے کیا ہیں. اور اگر ہم کھل کے نہیں کر سکتے تو پھر آنسٹ ڈسکورس کا دعویٰ چھوڑ دیں. آنسٹ ڈسکورس پہ نہیں ہو سکتی. ہاں تو مرا عجیب گو مترا، اس قسم کی گفتگو تو یقیناً ہو سکتی ہے. تھینک یو جناب چیئرمین. تھینک یو جی، بہت